اچھا اب چلیں رومی صاحب، ایک تو یہ پہلو ہو گیا، پاکستان نے ایک بڑا مشکل کام بیسیکلی تو اپنے منطقی انجام تک پہنچا دیا، وہ تھا ایک پیسفل طریقے سے اس کانفرنس کا انعقاد ہونا۔ اب سر اس کے بعد جو بچا ہوا ہفتہ ہے اور اس میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، کچھ بھی تجزیہ اس حوالے سے کرنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ آئینی ترمیم آنی ہے، نمبر گیم کا کچھ پتہ نہیں ہے پورا ہے نہیں پورا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کا سیشن بلانے کی بات ہو رہی ہے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اس میں ٹیبل بھی ہو جائے گا، تو گورنمنٹ کے پاس کیا نمبر پورے ہونے کے کوئی آثار آپ کو محسوس ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ نمبر ابھی تک بظاہر جو لگتا ہے کہ پورے نہیں ہیں اس کے، لیکن ہوں۔ نمبر پورے ہوں نہ ہو، کانفیڈنس جو ہے وہ آسمان کو وہ چھو رہا ہے، ہے۔ چاہے وہ بلاول بھٹو صاحب بالکل۔ ہوں، چاہے وہ حکومت وقت ہو، وزراء ہوں، وہ کہہ رہے جی کوئی گالی نہیں ہے تو ایسی کرا دیں گے۔ اب بات یہ کہ کیا حکمت عملی تو یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ کل جو بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس بھی تھی اور جو ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کچھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، کچھ باتوں پر مولانا مان گئے ہیں، کچھ مولانا کی باتیں مان لی گئی ہیں، اور یہ اب ظاہری بات ہے کہ اس کی ڈیٹیلز ابھی تک نہیں آئی پبلک میں، اور یہ مجھے اس سے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، مجھے یہ اس چیز کا پرابلم نہیں، آئین تو کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، قومیں بدلتی ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ پبلک میں کرتے ہیں ڈرافٹ اتنی خفیہ سیکریسی میں مختلف ڈرافٹس جو ہیں وہ رکھ کر، تو آپ یہ جو جمہوری پروسیس ہے نا وہ اس کو کمزور کرتے ہیں، تو مجھے اس میں پرابلم پروسیس کے اوپر ہے۔ لیکن جہاں تک رہی نمبرز کی بات، تو دیکھیے مولانا فضل الرحمان کے سینٹ میں ممبران ہیں، 5-6 وہاں ہیں، قومی اسمبلی میں ان کے ممبران اگر وہ ساتھ جاتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، پھر چند لوگ ہی جو وہ ان کو مزید چاہیے ہوں گے، پھر ان کی میجورٹی ہو جائے گی 2/3۔ اس میں اب الیکشن کمیشن نے بھی کچھ کام کرنا ہے، جو کہ لوگ بہت اس کی وہ کیا کہتے ہیں پریڈکٹ کر رہے ہیں، کہ آپ کو یاد ہے کہ کچھ سیٹیں جو ہیں ابھی بھی وہ نہیں دی گئی تھیں پاکستان تحریک انصاف کو، اگرچہ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس میں سے میرے خیال سے صرف 39 جو ہیں وہ دی گئی، 41 جو ہیں کچھ ایسا ہی تھا، آدھی آدھی دی گئی آدھی نہیں دی گئی۔ تو اگر تو وہ الیکشن کمیشن وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مزید مخصوص نشستیں جو ہے وہ حکمران اتحاد کو ملتی ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے حکومت کے لیے، مگر سنا یہ بھی دیکھنا باقی ہے کہ ایگزیکٹلی کیا نمبر گیم آتی ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ اس وقت حکومت کی بقا جو ہے، نظام جو اس وقت بنا ہوا ہے، چاہے وہ جو بھی آپ اس کو ہائیبریڈ کہیں، فارم 47 کا کہیں، 45 کا کہیں، 56 کا کہیں، وہ دھڑام سے گر جائے گا اگر یہ ترامیم نہ ہو۔ یہ خدشہ ہے حکومت کا، اور یہ خدشہ اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ جو موجودہ ہے اس کے کچھ جج حضرات جو ہے سینئر لیولز کے اوپر حکومت اور ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایسے ترمیم میں ایسا بندوبست کیا جا رہا ہے بظاہر کہ جہاں پر یہ معاملہ خراب نہ ہو حکومت کے لیے۔ اب دیکھیے، یہ اس کے اوپر کچھ کہنا حتمی طور پر بہت مشکل ہے فی الحال، البتہ کل تک کچھ معاملات اور کلیئر ہو سکتے ہیں۔ جی اچھا رضا صاحب، یہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ کنفیوژن موجود ہے، کچھ کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن سر اب ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ جے یو ایف اے کا آپ نے حوالہ دیا، کچھ دنوں پہلے تک انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومتی مسودہ یکسر مسترد کر دیا۔ کل جس طرح بلاول صاحب کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جو ہمارا مسودہ ہے وہی آپ کی طرح انہوں نے حکومتی مسودے کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا ہے۔ اب اگر ان کے مسودے پہ کام ہوگا تو جو حکومت کا بنیادی مقصد تھا ترامیم کر کے جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ کیسے پورا ہوگا؟ کیا جے یو آئی سے اس کام میں ان کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے؟ اور دوسرا سر ضمنی سوال کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات جے یو آئی نے پہلے مانی تھی، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے کانسٹیٹیوشنل بینچ پر آ گئے ہیں۔ بنیادی طور پر تو یہ پی ٹی آئی کا آئیڈیا تھا، تو آپ کے خیال میں یہ بھی جو یو ٹرن انہوں نے لیا ہے اپنے ایک پالیسی میں، یا یہ سمجھ لیں سوچ میں، نظریے میں، اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیے، بالکل یہ انہوں نے تبدیلی لائے ہیں کیونکہ مولانا اس کے اوپر غالباً یہ کہا جا رہا ہے کہ اصرار کر رہے تھے کہ آپ ایک نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بنائیں، یا بنانی بھی ہے تو اس کو مؤخر کر دیں،
अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जो है मौजूदा, उसके अंदर एक आईनी बेंच बना दिया जाए। ये हिंदुस्तान में भी इस तरह की आईनी बेंच मौजूद है, उसका हवाला दिया गया। और यही पीटीआई की तरफ से भी आपने देखा होगा, उनके भी जो अक्सर रजोमा हैं वो, उन्होंने भी ये बात कही। तो लगता है कि कुछ वहां पर जो है लचक दिखाई जा रही है दोनों साइड से। क्योंकि देखिए सना, ये मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद है ना, उनके लिए तो ये लाइफ एंड डेथ का मसला है। क्योंकि उनको ये खतरा है कि आगे आकर जो 25 अक्टूबर के बाद जो सूरत हाल बनेगी, उसमें कहीं उन्हीं का धर्म तख्ता ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं वो कंटेस्टेड हैं। अच्छा, वो एक खुलता है, दूसरा खुलता है, 10 खुलते हैं, 20 खुलते हैं, तो फिर एक आपको पता है, एक तो वैसे ही वो हवा बन जाती है। और अगर सारे ही खुलकर और कुछ ऐसा मामला निकल आए, तो ये तो जैसे ख्वाजा आसिफ और कई मिनिस्टर्स ये कह चुके हैं कि जी हमें ये लगता है कि हमें जो है इस इलेक्शन को अनल कर दिया जाएगा, या इसकी सेहत के ऊपर इतने सख्त सवालात उठा देगी सुप्रीम कोर्ट कि फिर एक नए इलेक्शन की तरफ मुल्क जाएगा। नए इलेक्शन की तरफ जाते तो ये हुकूमत जाती है, नए इलेक्शन के आउटकम्स आपको नहीं पता, नई गवर्नमेंट क्या होनी है। तो बहरहाल ये इस वक्त देखिए, जो पाकिस्तान में माइशत थोड़ी सी बेहतर हुई है, उसके इंडिकेटर्स, ये इसलिए भी जरूरी है इस्टेब्लिशमेंट की जो सोच है कि अभी पाकिस्तान में कुछ माशी इस्तेकाम की तरफ कुछ राहें दिखाई दे रही हैं, कुछ कुछ रोशनी दिखाई दे रही है। पहले तो बिल्कुल ही अजीबो गरीब अंधेरा था। तो अब ये ना हो कि आप फिर से सिस्टम डिरेल हो जाए, तो फिर मईशत फिर नीचे जाए। देखिए इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का मैं आपको बताऊं कि सब लोग बात करते हैं कि उनको ये पार्टी पसंद है या वो पार्टी पसंद नहीं है, वो भी शायद हो। लेकिन असल जो उनकी कंसर्न होती है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, वो मईशत है। क्योंकि सिक्योरिटी का अब माने जो है वो बदल बदल रहे हैं, दुनिया में, पाकिस्तान में भी बदल गए हैं। आपकी मईशत कमजोर है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि माशी इस्तेकाम किस तरह लाया जाए। अब आप हम उससे डिसएग्री कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई आपका क्या काम है मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से। मगर वो हमारा हमारे एतराजात अपनी जगह, जो जमीनी हकाइक हैं वो अपनी जगह। वो आज एक रात में तो नहीं बदलेंगे, वो तो बदलने के लिए भी इन सियासी पार्टियों को बदलना पड़ेगा मिलकर। हम्म, अगर आपस में निफाक करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो फायदा गैर मुंतखब इदारों का होता है। पाकिस्तान की तारीख गवाह है इसमें। जी सना। बिल्कुल ठीक।